رسول کشتہ عشق رسالت جناب محترم ملک ممتاز حسین قادری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ دوستان عزیز، ممتاز حسین قادری عاشق رسول ہے۔ میرے سیدی استاذنا الکریم حضرت محترم قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ کا یہ ملفوظ مبارک ہے، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا آج کل عشق مصطفیٰ کا ہر شخص دعوے دار ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، لیکن 100% ہمارے پاس کسی کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ واقعی عاشق رسول ہے۔ بابا یہ تو آپ کے سامنے ہی آ گیا ہے نا، زندگی ساری عشق رسول کے درس دینے والے ڈالروں پہ آ کر اینڈ پہ بک گئے۔ تو میرے سیدی فرمایا کرتے ہیں بیٹا ہمارے عشق رسول کے دعوے ہیں، کہیں اس کا اظہار ہم اماموں کے ذریعے، کہیں چپوں کے ذریعے، کہیں نعروں کے ذریعے سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کنفرم نہیں ہے، 100% یہ یقینی بات نہیں کہ واقعی عشق رسالت ہے یا نہیں ہے، بس ہمارے دعوے ہیں۔ لیکن اس وقت ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے عشق رسول میں ایک ذرہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا، اور اس شخص کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے ملک ممتاز حسین قادری۔ دوستان عزیز، قرآن مجید نے ایک اصول بیان فرمایا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، کیا کہا؟ تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا، اپنے دین اسلام سے پھر گیا، کوئی مرتد ہو گیا، اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، اسلام سے نکلنا نبی کی توہین کا اس بات قولن بھی ہو جاتا ہے، فعلن بھی ہو جاتا ہے، تکلم میں بھی ہوتا ہے، کیفیت میں بھی ہوتا ہے۔ قوم کو اس طرف لگانا کہ یہ لفظ ہو تو گستاخی ہوتی ہے اور یہ ہو تو نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے، یہ بغاوت ہے اسلام سے اور ناموس رسالت کے اسقاط سے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک شخص ہر نماز کے اندر یہ سورت پڑھتا ہے، جناب عمر فاروق کے پاس کیس آتا ہے، حضرت امام مسجد ہے، نماز پڑھاتے ہوئے روزانہ ایک ہی سورت پڑھتا ہے، چونکہ اس آیت کے اندر میرے سرکار کو اللہ نے محبت میں تنبیہ فرمائی تھی، تو اس کے اس عمل کو دیکھ کر حضرت عمر نے بلایا، نہ تفتیش کی، نہ تحقیق کی، نہ اس سے پوچھا کہ تو گستاخ ہے، یہ کیوں کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا ہے، بس پوچھا کہ کیا تو روز پڑھتا ہے؟ کہا ہاں پڑھتا ہوں، تلوار نکالی، سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اب کوئی پوچھے تو صحیح، اے جناب عمر، اس نے نہ گالی بکی ہے، اس نے نہ توہین کی ہے، اس نے نہ ہی کسی قسم کا کوئی غلط جملہ بولا، نہ تحقیر کا جملہ بولا، نہ تنقید کی کوئی بات کی ہے، اس نے تو نماز پڑھائی ہے، قرآن کی سورت پڑھی ہے، آپ نے اس کا گلہ کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دراصل حضرت سرکار فاروق اعظم کے ذہن سلیم نے یہ جانچ لیا، یہ پرکھ لیا کہ یہ جو روزانہ ایک ہی سورت پڑھ رہا ہے، یہ سرکار کے بغض میں پڑھ رہا ہے۔ تو دوستو، اگر کسی کے کیفیت سے بغض محمد یا توہین رسالت آشکار ہو، وہ مرتد ہے، وہ لعنتی ہے، وہ گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے۔ تو جو پورا نام لشکر لے کر، پورا میڈیا لے کر عدالت سے سزا یافتہ ایک ملعونہ، ایک مردودہ گستاخ رسول عورت کی حمایت میں جا کر اس سے دستخط کروائے،
جا کر اس سے انگوٹھے لگوائے اور پھر یہ کہے کہ اس کو ظالمانہ قانون کے تحت سزا دی گئی ہے، یہ ظالمانہ سزا ہے، میں اس کو بچاؤں گا، میں اس کو بچاؤں گا۔ یار جہاں سراسی کیفیت سامنے آئی تو گستاخی ثابت ہو گئی، یا اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی گستاخی ثابت نہیں ہوئی ہے۔ تو میں عرض کرنے جا رہا تھا، قرآن کہتا ہے تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا، اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یحبہم و یحبونہ، وہ اس سے پیار کرتے ہوں گے، یہ اس سے پیار کرتا ہوں۔ پیار سے ذرا یہ میں استدلال کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی مرتد ہو گیا نا تم میں سے، واہ یار میرے مالک نے یہ نہیں فرمایا میں علم والوں کو لے آؤں گا، میں مرتد کے مقابلے میں علم والوں کو لاؤں گا، عمل والوں کو لاؤں گا، داڑھی والوں کو لاؤں گا، پگڑی والوں کو لاؤں گا۔ میرا مالک تو علیم بذات صدور ہے، مالک کے علم میں تھا بڑے بڑے پروفیسر شیخ القرآن بھی بک جائیں گے۔ میرے مالک کے کونین کا علم ازلی اور قطعی ہے، میرے مالک کو پتا تھا کہ مصلحت کوشی، صلح پسندی اور مادیت کی پوجا ان حق کو اس سے روک دے گی، لہذا میرے مالک نے یہ یہاں پر نہ تو فرمایا کہ میں مرتدوں کے مقابلے میں عمل والوں کو لاؤں گا، نہ فرمایا داڑھی والوں کو لاؤں گا، نہ فرمایا میں کسی بڑے مدرسے والوں کو لاؤں گا، نہ فرمایا میں کسی بڑے دربار والوں کو لاؤں گا، نہ یہ کہا کسی آستانے والوں کو لاؤں گا۔ مالک کہتا ہے میں مرتد کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لاؤں گا جو محبت والے ہوں گے، عشق والے ہوں گے۔ قرآن کا انداز بتا رہا ہے کہ رب کا انداز، قرآن کا اسلوب اور قرآن کے لفظ بتا رہے ہیں۔ مالک کی قدرت کا مزاج یہ ہے کہ ہمیشہ مرتدوں سے عاشق ہی ٹکراتے ہیں۔ مرتدوں سے کون ٹکراتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں مرتدوں سے کون ٹکراتا ہے؟ اونچا بولو، عاشق۔ توہین ہو گئی، گستاخی ہو گئی، ہم نے تقریریں کرنی تھی کر لی، ہر آدمی نے اپنے اپنے طور پہ اپنا جو حق ادا کرنا تھا کر لیا، جو کچھ کرنا تھا کر لیا۔ ہم نے قانون کو کہا قانون تو بھی کچھ کر، قانون نے کہا دیکھتے نہیں ہو عہدہ کس کے، گورنری کا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے میں کچھ نہیں کر سکتا، اچھا زرداری تو کچھ کر، اس نے کہا میں کروں، میرا سسر بننے لگا گیلانی تو کر، وزیر اعظم ہے تو، کہنے لگا میں بڑے پاس کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں، چیف جسٹس تم کچھ کرو، خدا مر جائے تو تمہارا 100 ووٹو ایکشن آ جاتا ہے، 2 روپے پیٹرول میں گا تمہارا 100 ووٹو ایکشن، پوری امت تڑپ رہی ہے، نبی کی ناموس کے قانون کے خلاف یہ بھوک رہے ہیں، بیقراری ہے ملک میں، انارکی پھیل رہی ہے، 100 ووٹ الیکشن لو۔ کہا میں اوپر سے اپنا معاملہ کھٹا نہیں کرنا چاہتا تھا، یا ویسے جو بھی ہے معذرت، لیکن خاموشی ہوئی، قانون چپ، عدالت چپ، صدر چپ، سب خاموش۔ ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا، قرآن یہ تو مرتد